بچوں، آپ کیا جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلا انسان کون تھا؟ جی ہاں، دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر یعنی پروفٹ بھی تھے، اور ہم سب انسان جو ہیں وہ انہی کی اولاد ہیں۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام انسانوں کا والد یا باپ کہا جاتا ہے۔ اور بچوں، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یعنی انسان بنانے سے پہلے اللہ کریم جو ہے وہ فرشتے بھی بنا چکے تھے، اور فرشتوں کو اللہ میاں نے نور سے یعنی روشنی سے بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی بنا چکے تھے یعنی جنوں کو، اور جنوں کو اللہ میاں نے پتہ ہے کس سے بنایا تھا؟ جنوں کو اللہ میاں نے آگ سے یعنی فائر سے بنایا تھا۔ تو جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں سے کہا کہ میں ایک اور کریچر بنانا چاہ رہا ہوں، اور جس کو میں پتہ ہے کس سے بناؤں گا؟ اس کو میں مٹی سے بناؤں گا، تو سارے فرشتے سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کریم، ہم آپ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں آپ نے نور سے بنایا ہے یعنی روشنی سے بنایا ہے، اور ہم ہر وقت آپ کی دن رات عبادت کرتے ہیں، تو آپ پھر ایک ایسی کریچر کیوں بنانا چاہتے ہیں کہ جو مٹی سے آپ بنائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کریچر میں بنا رہا ہوں، جس کا نام میں رکھوں گا انسان یعنی ہیومنس، وہ کریچر میں مٹی سے تو بناؤں گا، لیکن میں اسے ارتھ پہ بھیجوں گا، پلینٹ ارتھ پہ بھیجوں گا، اور وہاں میں انسان کو اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بنا کے رکھوں گا، اور اس کو میں اتنا سارا علم سکھاؤں گا، اس کو میں عقل بھی دوں گا، تاکہ انسان جو ہے وہ جا کے ساری دنیا کی، ساری پلینٹس کی، سمندروں کی، سن کی، مون کی، بلکہ جتنی بھی یونیورس اللہ میاں نے بنائی ہے ساری کی ساری یونیورسز کو جا کے ایکسپلور کرے گا، اور دیکھے گا کہ میری قدرت کتنی عظیم ہے، اور جو میرے شکر گزار بندے ہوں گے وہ میرا شکر ادا کریں گے، میرا کہنا مانیں گے، اور میری چیزوں کو ایکسپلور کر کے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے اس کو لے کر آئیں گے۔ اس پر سارے کے سارے فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کر انتہائی ادب سے اللہ پاک سے عرض کی کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، آپ نے ہمیں بھی بنایا، آپ نے پوری یونیورس بنائی ہے، اس لیے آپ ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، ہم سب تو آپ کی مخلوق ہیں، اور جو آپ حکم دیتے ہیں ہم آپ کا ہر حکم مانتے ہیں۔ بس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت ہی جلیل القدر گریٹ فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پہ یعنی پلینٹ ارتھ پہ بھیجا، اور وہاں سے ڈفرینٹ قسم کی مٹیاں منگوائیں، اور اس سے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، اور ان میں جان ڈالی یعنی ان میں روح ڈالی، جان ڈالی، اور اس کے بعد اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی بہت ساری نالج سکھائی، انفارمیشنز دی ہر چیز کے بارے میں، فزکس، کیمسٹری، سائنس، بائیولوجی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہو سکتی ہیں، کیسے یوز ہو سکتی ہیں انسان کے فائدے کے لیے، وہ سب سکھائیں، اور اللہ میاں نے ہر چیز کے نام بھی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ یہ سب کرنے کے بعد سارے فرشتوں اور جنوں کو بلوایا اپنے دربار میں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنے پاس بٹھایا تخت پر، اور اللہ کریم نے ان سارے جنوں اور فرشتوں سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ میں نے انسان بنایا ہے، اور میں حکم دیتا ہوں کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے اللہ کریم کا حکم مانا اور سجدہ کیا، لیکن انہی میں ابلیس بھی موجود تھا، اور ابلیس دراصل فرشتہ تو نہیں تھا، وہ جنات میں سے تھا، لیکن اس نے اللہ کریم کی اتنی زیادہ عبادت کی تھی کہ اللہ کریم نے خوش ہو کر جو ہے اس کو پروموشن دے دی تھی، اور اسے اپنے ساتھ اپنے دربار میں اپنے فرشتوں کے ساتھ جو ہے اللہ میاں نے اس کی ڈیزگنیشن بڑھا دی تھی۔ لیکن جب ابلیس کو یہ ہوا کہ اللہ میاں تو اس انسان کو سجدہ کرنے کا حکم مجھے دے رہے ہیں، اور میں تو بھئی بڑا سپیریئر، میں تو آگ سے بنا ہوا، فائر سے بنا ہوا، اور یہ تو ایک عام سی حقیر سی مٹی سے بنا ہوا پتلا ہے، اور وہ بھی اللہ میاں نے جو ہے زمین سے، پلینٹ ارتھ سے کہیں سے جا کے منگوائی تھی وہ مٹی۔ بس اس کو ایسا لگا کہ بس میں ہی سب سے زیادہ سپیریئر ہوں،
I am superior than all of the creatures. تو بھئی اللہ میاں میں اس کو کیوں سجدہ کروں، میں تو اس سے زیادہ ہائے ہوں، میں تو اس سے زیادہ سپیریئر ہوں۔ تو اللہ میاں نے اسے کہا دیکھو ابلیس بات سنو، تم یہ مت سوچو کہ میں نے تمہیں اس کو سجدہ کرنے کا کہا ہے اور یہ مٹی سے بنا ہے تو تم آگ سے بنے ہو تو تم سپیریئر ہو۔ میں نے انسان کو بھی بنایا، میں نے فرشتے کو بھی بنایا اور میں نے تمہیں یعنی جنوں کو بھی بنایا، لیکن میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو تم میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہو؟ لیکن بھائی ابلیس کو تو ایک تو اس کو تکبر بہت تھا اپنے اوپر، غرور بہت تھا، اور دوسرا اس کو جیلسی تھی کہ ہاں میں اتنے عرصے اللہ میاں کی عبادت کر کر کے اور اب اللہ میاں نے اس حقیر سے مٹی کے ایک انسان کو بنا دیا اور اس کو اللہ میاں اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہیں۔ بس اس نے مارے حسد کیا اور مارے تکبر سے کہ اللہ میاں کا حکم ماننے سے انکار کیا، تو اللہ کریم کو اس بات پہ بہت زیادہ غصہ آیا۔ اللہ میاں نے کہا کہ دیکھو میں تمہارا مالک ہوں اور تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ تم نے تکبر کیا ہے، کہ دیکھو بچوں تکبر جو ہے نا، بڑائی، وہ صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے، کیونکہ اللہ کریم سب سے بڑا ہے، تمام خالق، تمام چیزوں کا خالق، مالک، بنانے والا وہ ہے، تو اس اللہ کریم کے آگے ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ میاں نے اسے کہا کہ بس آج سے تم جو ہو نا وہ میرے بس گڈ بکس میں نہیں رہے، آج سے تم نکل جاؤ میرے دربار میں سے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی پوسٹ دی، بس آج کے بعد سے تم بالکل بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، کیونکہ تم نے میری حکم عدولی کی ہے۔ لیکن اس پر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ میاں جیسا آپ حکم دیتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا، لیکن ایک بات کی آپ مجھے مہلت دیں کہ قیامت تک جو ہے میں انسانوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ ہرگز تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن جو تمہارے جیسے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں آ گئے تو میں انہیں اور تمہیں آخرت میں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا۔ اب اس کے بعد شیطان کو تو اللہ کے دربار سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے جنت میں رہنے کو جگہ دے دی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اللہ کریم نے کہ جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کرو، کھاؤ پیو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے آرام سے جنت میں رہنے لگے، لیکن آخر کار ایک دن انہیں محسوس ہوا کہ بس میں اکیلا ہوں، کاش میرے ساتھ کوئی میرا ساتھی ہوتا، اس سے میں باتیں کرتا، کھیلتا کودتا۔ انہوں نے اللہ کریم سے عرض کی کہ اللہ کریم میں تو اکیلا ہوں اور میں بالکل بوریت محسوس کرتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میرے ساتھ کوئی میرا ساتھی ہو جس سے میں باتیں کروں۔ پھر اللہ کریم نے اپنی رحمت سے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا کو کریٹ کیا۔ حضرت حوا جو ہیں وہ ہم تمام انسانوں کی ماں ہیں۔ اب وہ دونوں میاں بیوی یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو زوجہ تھیں حضرت حوا، وہ دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھ جانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی تم میری حکم عدولی کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان سے بھلا یہ بات کہاں برداشت ہوتی، شیطان کو دل میں اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے دربار سے نکالا ہے، تو میں بھی ان سے بدلہ لوں گا اور آخر کار ان کو جنت سے نکلوا کے دم لوں گا۔ تو وہ ایک دفعہ کسی نہ کسی طرح سازش کر کے پلان کر کے وہ سانپ کے روپ میں جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھڑکانے لگا اور کہنے لگا، پہلے تو وہ رونے لگا کہ نہیں میں تو تمہارا بہت ہمدرد ہوں، ارے میں تو تمہیں بڑے کام کی بات بتانے والا تھا، میں تمہیں یہ بتانے والا تھا کہ یہ جو درخت کا پھل کھانے سے اللہ میاں تمہیں منع کیا ہے نا، تم وہ درخت کا پھل کھا لو کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ میاں نے تمہیں ویسے ہی منع کیا ہے، اگر تم نے وہ پھل کھا لیا نا تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی بھی تم مرو گے نہیں۔ تو فرشتوں نے تو ویسے ہی سازش کر کے مجھے جنت سے نکلوا دیا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس کو وہاں سے بھگا دیا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن کچھ دن گزرے تو دونوں کے میاں بیوی کے دل میں ایک کیوریوسٹی پیدا ہوئی، ایک تجسس پیدا ہوا کہ چلو ہم اگر پھل کھا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا کیا ہے۔
بس جیسے ہی وہ پھل چکھا تو انہیں فوراً احساس ہوا کہ اوہو یہ تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دی۔ اب تو وہ دونوں بہت پچھتائے اور واقعی سچے دل سے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ میاں سے معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ میاں نے پھر ان کو کچھ دعائیں بتائیں اور کہا کہ یہ دعائیں پڑھو تب میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن ہاں اب اس کے بعد تم جنت میں اس وقت تک نہیں آ سکو گے کہ جب تک کہ تم اپنی سزا نہ کاٹ لو۔ اب تمہاری پنشمنٹ یہ ہے کہ میں تم دونوں کو نیچے ارتھ پہ بھیج دوں گا، یعنی زمین پہ، دنیا میں، اور قیامت تک تم لوگ جو ہے وہ دنیا میں ہی رہو گے۔ تمہیں وہاں جنت جیسی آسائشیں تو نہیں ہوں گی، لیکن تم خود محنت کر کے اپنے لیے اچھی اور آرام دہ زندگی بنا سکتے ہو اور اپنے لیے کھانے پینے کا اناج بھی خود اگا سکتے ہو۔ اور جو تمہاری اولاد پیدا ہوگی، یعنی انسان جو ہم لوگ ہیں، ہیومن بینگز، تو وہ بھی اسی طرح سے دنیا میں رہیں گے جب تک کہ قیامت نہیں آئے گی۔ ہاں لیکن ایک دن میں انہیں جنت میں تب ڈالوں گا جب میں انہیں دنیا میں آزماؤں گا۔ ان انسانوں میں سے بعض لوگ جو میرے اچھے بندے ہوں گے وہ میرا حکم مانیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو میں اس جیسے شیطان کے ساتھیوں کو، برے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلاتا رہوں گا۔ اور جو میرے نیک بندے ہوں گے، جو میری عبادت کریں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھلائی کا کام کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، بے ایمانیاں نہیں کریں گے، ان سب کو میں اپنی جنت میں دوبارہ سے بلا لوں گا۔ بچوں، اگر آج کا اسلامک انسائیکلوپیڈیا آپ لوگوں کو پسند آیا تو میرے چینل کڈس کہانی فن کو سبسکرائب کر لیں۔